السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کی بنیاد پر زندگی کا نظام قائم کریں اور تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں۔ حق تعالیٰ نے انسانی حیات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دین مقرر فرمایا ہے اور انسانی حیات کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے، جسے دین کا ایک لازمی رکن قرار دیا ہے اور وہ تقوی ہے۔ تقوی کے وصول کے لیے اور اس حفاظتی تدبیر کے عمل کے لیے اور اسے عملی شکل دینے کے لیے وہ عوامل جن سے تقوی حاصل ہوتا ہے ان کی نشاندہی فرمائی ہے، اور وہ امور جن سے تقوی نابود ہوتا ہے، معدوم ہوتا ہے، ان عوامل کی بھی نشاندہی فرمائی ہے۔ وہ عوامل جن سے تقوی حاصل ہوتا ہے ان میں ایک اہم عامل جس کا پہلے تفصیل سے ذکر ہوا ہے وہ تذکر ہے، یاد دہانی، یاد آوری اور انسان کا دھیان رکھنا، قائم رکھنا اور دھیان تقوی کی طرف مبذول رکھنا۔ چونکہ غفلت ایک عمومی بیماری ہے انسان کی جو فوراً انسان پر طاری ہو جاتی ہے۔ غفلت طاری ہونے میں دیر نہیں لگتی، ہفتے نہیں لگتے، مہینے اور سال نہیں لگتے، بلکہ آنات کے اندر، گھڑیوں کے اندر، لحظوں میں غفلت طاری ہو جاتی ہے، جس کا تجربہ سب کو ہے۔ کسی کام میں جب آپ مصروف ہیں، اس کام سے توجہ ہٹ جانا اور کسی اور موضوع پر، جس کام میں مصروف ہیں اس سے توجہ ہٹ کے کسی دیگر موضوع پہ توجہ چلی جائے، اسی کو غفلت کہتے ہیں۔ کثرت سے ہوتا ہے کہ نماز کے اندر بھی توجہ نماز میں نہیں ہوتی، درس کے اندر توجہ درس کی جانب نہیں ہوتی، کسی بھی طرف جب انسان اپنا ذہن مبذول رکھتا ہے تو فوراً یہ ذہن فرار کر جاتا ہے، اسی کو غفلت کہتے ہیں۔ یہ غفلت، اس سے کوئی محفوظ نہیں ہے سوائے معصومین علیہم السلام کے، انبیاء کے، کوئی باقی بشر اس سے، غفلت کے خطر سے اور بیماری سے اور آفت سے محفوظ نہیں ہے۔ اسی لیے تذکر کو غفلت کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے کہ جب بھی انسان مومن اس کی توجہ اپنے اصلی کام سے ہٹ جائے، ہدایت سے ہٹ جائے، تقوی سے ہٹ جائے، عمل صالح سے ہٹ جائے، ذمہ داریوں سے ہٹ جائے، دوسرے انسان اس کی مدد کریں، اور مدد کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی توجہ دلائیں کہ آپ کیا کر رہے تھے۔ جیسے ذمہ دار اساتید جب پڑھا رہے ہوتے ہیں اور بچوں کی توجہ درس سے ہٹ جاتی ہے تو وہ استاد جو متوجہ ہوتا ہے بچے کی توجہ نہیں ہے، فوراً اسے متوجہ کرتا ہے کہ توجہ رکھیں۔ یہی تذکر ہے، غفلت کی حالت سے نکالنا اور اپنے ہدف، مقصد، کام پر توجہ مبذول قائم رکھنا، یہ تذکر کہلاتا ہے۔ اور یہ مدد ہے جو دوسرے کرتے ہیں انسان کی، خود انسان
اپنے آپ کو تذکر نہیں دے سکتا. غفلت میں ڈوبا ہوا انسان، غفلت میں غرق انسان اپنے آپ کو متوجہ نہیں کر سکتا، چونکہ غفلت اور توجہ دو متضاد چیزیں ہیں. تو ایک ضد سے دوسری ضد کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے دوسروں کی ضرورت ہے. دوست، رہنما، اساتید اسی لیے ہوتے ہیں، واعظین، ناصحین، والدین، بزرگان، تاکہ فوراً ہر اس شخص کو جو توجہ اپنی کھو بیٹھا ہے، دھیان اس کا ہٹ گیا ہے کام سے، اس کی توجہ دلانا ایسے انداز سے کہ بھرپور اس کی توجہ آ جائے. کہ بعض اوقات خود توجہ ہٹانے کا موجب بنتے ہیں. جیسے کچھ افراد ہیں جو فرض کریں لیبر مزدور مستریوں کے اوپر اگر انہیں لگایا جائے کہ آپ ان سے کام لیں، وہ انہیں خود باتوں میں لگا لیتے ہیں، یا معلم خود باتوں میں لگا لیتا ہے. کتاب کھول کے قصہ سنانا شروع کر دے گا، کہانی شروع کر دے گا، اپنی تعریفیں کرنی شروع کر دے گا، اپنے بڑے بڑے دعوے کلاس کے سامنے، بچوں کے سامنے ذکر کرنا شروع کر دے گا، اور اس طرح سب کی توجہ درس سے ہٹا کر کسی لایعنی موضوع کی طرف پھیر دیتا ہے. یہ معلم خود باعث غفلت ہے، یہ تذکر دینے والا نہیں ہے. ذکرہ نہ خود متوجہ ہے، خود بھی غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، اور دوسروں کو بھی غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے. جیسے خطباء ہیں، مذہبی مجالس کے ذاکرین، واعظین، جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو پہلا کام یہ ہے کہ یہ خود متوجہ ہوں دین و تقوی و واعظ و نصیحت کی جانب، اور دوسرا یہ ہے کہ مومنین کی توجہ، عوام کی توجہ دین و تقوی کی طرف مبذول کرائیں. اور اگر مشاہدہ کرتے ہیں کوئی شخص غفلت میں ہے، توجہ اس کی ہٹ گئی ہے، دھیان اس کا پھر گیا ہے، تو فوراً اس کو متوجہ کریں. اور ہر وہ کام ناجائز ہے جو دوسروں کی توجہ ہٹاتا ہے. نماز کے اندر جسے عموماً بعض چیزیں سستی کرتے ہیں، شیعہ متدینین مومنین توجہ رکھیں، یہ چیزیں مراد نہیں کرتے. جیسے نماز پڑھتے ہوئے دوسرے کے آگے سے گزر جانا، اگرچہ فقہی طور پر ہے کہ اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، اہل سنت کے ہاں باطل ہو جاتی ہے اگر ان کی فقہ کے مطابق، ان کے ائمہ فقہ کے فتاوی کے مطابق اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اتنی حدود میں اس کے آگے سے گزریں، آپ سامنے سے گزریں جس میں نمازی کے سامنے سے گزرنا کہا جائے کہ یہ نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے. امامیہ فقہا کا یہ فتویٰ ہے کہ باطل نہیں ہوتی، لیکن شدید کراہت ہے کسی نمازی کے سامنے سے گزرنا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص دور سامنے آئے یا نزدیک ہو کر توجہ ہٹا دیتے ہیں، نماز سے توجہ ہٹا دیتے ہیں، غفلت کا باعث بنتے ہیں. اور یہ شیطان یہ کام کرتا ہے. انسان پر واردات کرنے کے لیے شیطان دھکا نہیں لگاتا. شیطان کا انجن اتنا طاقتور ٹریکٹر جیسا نہیں ہے کہ کسی کو دھکیل کے پوری قوم کو راستے سے ہٹائے. لاٹھی چارج نہیں کرتا، زور آزمائی نہیں کرتا، توجہ ہٹا دیتا ہے. توجہ ہٹانے کے لیے کوئی ایسی حرکت انجام دیتا ہے، باقی کام وہ خود کرتے ہیں. جیسے ابھی طلاب ہیں یہاں، کوئی مکھی اڑے، سب مکھی کے پیچھے نگاہیں دوڑانا شروع کر دیتے ہیں. کوئی پرندہ اڑے، پرندے کی طرف نگاہیں کر دیتے ہیں. شیطان یہی کام کرتا ہے، کہیں مکھی بھیج دے گا، کہیں پرندہ بھیج دے گا، کہیں کوئی آدمی بھیج دے گا، کہیں سے کوئی آواز نکال دے گا. باقی کام سارے خود کرتے ہیں، باقی گردنیں موڑ کے توجہ اس طرف سارے خود لگا لیتے ہیں. اپنے دھیان کو قائم رکھنا یہ آپ کی اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے کہ کسی بھی صورت میں اپنا دھیان نہ ہٹائیں. آپ فرض کر لیں آپ نماز میں ہیں، خدا نخواستہ فائرنگ ہو جاتی ہے، باہر ہو جاتی ہے، اندر ہو جاتی ہے، نمازی کا دھیان نماز میں ہی رہے، فائرنگ کی طرف نہ جائے، دھماکے کی طرف نہ جائے، حادثے کی طرف نہ جائے.
وہ جن کی توجہ چڑیاں ہٹا دیتی ہیں وہ دھماکوں میں کیسے توجہ اپنی قائم رکھیں گے؟ امیر المومنین علیہ السلام جب نماز میں تھے، پاؤں میں تیر تھا، آر پار ہوا تیر تھا، تیر دونوں طرف سے نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ حضور کے پاس اصحاب آئے کہ علی علیہ السلام کے پاؤں میں تیر ہے اور وہ نکل نہیں رہا، تو حضور نے فرمایا نماز میں نکال دینا، کیونکہ نماز میں کوئی چیز توجہ نہیں ہٹا سکتی علی کی۔ علی کے پیروکار، چڑی بھی ان کی توجہ ہٹا دیتی ہے، مکھی ان کی توجہ ہٹا دیتی ہے، چھپکلی ان کی توجہ ہٹا دیتی ہے، مینڈک کا چھوٹا سا بچہ بھی آ جائے تو نماز سے بھی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ موبائل ٹون بجتی ہے، ایک گناہ جو کرتے ہیں موبائل والے، نماز کے دوران موبائل بجاتے ہیں، سب کی توجہ ہٹ جاتی ہے، اور یہ توجہ ہٹنے کا باعث یہ شیطان بنتے ہیں جن کے جیبوں میں موبائل بجتے ہیں، چونکہ شیطان یہی کام کرتا ہے، زور سے زبردستی سے آ کے گردن مروڑ کے کسی کی موضوع سے نہیں ہٹاتا، کوئی ایسا حرکت انجام دے دیتا ہے یا دلواتا ہے اپنی کسی نمائندے چیلے سے، توجہ انسان کی ہٹ جاتی ہے۔ نماز کے دوران ایسی کوئی حرکت نہ کریں، نماز کے احاطے میں اونچی آواز میں بولیں نہیں، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے آپ گفتگو نہ کریں، آپ کی گفتگو سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ ساتھ نماز پڑھ رہے، ساتھ ہی ہنس رہے ہیں، کہکے لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ تذکر تقوی کے حصول کا سب سے بڑا عامل ہے، اور غفلت بیماری ہے، آفت ہے، جس کا علاج تذکر ہے، ذکر ہے، دھیان۔ اس کی پہلے وضاحت کی تھی، تذکر کی، یادداشت کی۔ انسان کے ذہن کے دو حصے ہیں، دو صفحے ہیں۔ ایک وہ صفحہ ہوتا ہے، مثال بھی دی تھی کمپیوٹر کے عمل کے ساتھ، جب آپ اپنا کمپیوٹر آن کرتے ہیں یا موبائل آن کرتے ہیں، کچھ چیزیں خود ہی آپ کے موبائل یا کمپیوٹر کے صفحے پر حاضر ہو جاتی ہیں، آپ کو لانا نہیں پڑتی، آپ کو کسی بٹن دبا کے یا کسی کمانڈ سے ان چیزوں کو، ان پروگراموں کو حاضر نہیں کرنا پڑتا، آن کریں وہ ساری حاضر ہوتی ہیں، صفحے کے اوپر، اسکرین کے اوپر حاضر ہوتی ہیں۔ یہ خود کیسے حاضر ہو جاتی ہیں؟ کمپیوٹر کے اندر ایک حافظہ ایسا بنا ہوا ہے جس کے اندر یہی چیزیں رکھی گئی ہیں جنہیں خود حاضر ہونا ہے، چونکہ ان کے ذریعے سے ہی کمپیوٹر نے چلنا ہے، ان کے ذریعے سے باقی سارے کام انجام پانے ہیں۔ آپ کے ذہن کے دو صفحے ہیں، ایک کو شعور کہتے ہیں، شعور کمپیوٹر کے اس حصے کی مانند ہے جس میں پڑی ہوئی چیزیں خود حاضر ہوتی ہیں، انہیں رکھا ہی اس لیے جاتا ہے۔ کمپیوٹر کا شعور ہے وہ، دراصل موبائل کا شعور ہے، اس کے اندر جو ہی آپ رکھیں فوراً آن کرتے ہی وہ چیزیں خود سامنے آ جاتی ہیں۔ کمپیوٹر پوچھتا بھی ہے کہ آپ نے اس حصے میں کیا رکھنا ہے، کیا کیا چیزیں آپ چاہتے ہو کہ آن کرتے ہی خود حاضر ہو جائیں، وہ آپ اس کو سیٹ کر دیتے ہیں، کسٹمائز کر دیتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں آپ ارادتاً اور سوچ کے، پلاننگ کے ساتھ یا ضرورت کے وقت ان چیزوں کو، ان پروگراموں کو حاضر کرتے ہیں، آپ اسے کھولتے ہیں، اس باکس کو کھولتے ہیں، فولڈر کو کھولتے ہیں، ضرورت کے وقت کھولتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں آپ کی کمانڈ کی منتظر نہیں ہوتی، خود ہی کمپیوٹر کے سسٹم میں اس طرح سے ہے کہ وہ ان کو فوراً حاضر کر دیتا ہے آپ کے سامنے۔ انسانی ذہن کی بنیاد پر یہ کمپیوٹر بنایا گیا ہے، انسانی ذہن بھی اسی طرح سے ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، اس حصے کو کیا کہتے ہیں جو کمپیوٹر میں خود جو حاضر کرتا ہے؟ جنہیں کمپیوٹر نہیں آتا وہ نہ بولیں، جنہیں آتا ہے وہ بولیں۔ جی میں نے کہا نا، جن کو نہیں آتا نہ بولیں۔ ایک پروسیسر ہوتا ہے کمپیوٹر کا، اس کے اندر یہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ پروسیسر کے اندر، پروسیسر ہی کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں؟ جی یہ بھی نہیں پتا آپ کو۔
کمپیوٹر کے پروسیسر میں کچھ چیزیں رکھی ہوتی ہیں جو آن کرتے ہی خود آٹومیٹک چل جاتی ہیں، وہ پروگرام سارے رن ہو جاتے ہیں، عمل میں آ جاتے ہیں، حرکت میں آ جاتے ہیں، اپنا کام فنکشن دکھا دیتے ہیں۔ وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نے کسی خاص جگہ پر رکھی ہوئی ہیں جنہیں آپ نے خود ایکٹیو کرنا ہوتا ہے۔ یہ شعور، پروسیسر شعور ہے کمپیوٹر کا، انسانی ذہن کے نقشے سے بنایا گیا ہے۔ آپ کے ذہن میں بھی پروسیسر ہے، جو ہی آپ جاگتے ہیں، سوئے ہوتے ہیں، جو ہی جاگتے ہیں فوراً کچھ چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ کون سی چیزیں؟ جاگتے ہی اٹھ کے کدھر جاتے ہو آپ؟ اگر ڈیوٹی پہ جانا ہو فوراً اٹھ کے بستر سے اٹھ کے کپڑے پہنتے ہو، فوراً مسواک کرتے ہو، ناشتہ کرتے ہو، دوڑتے ہو، گاڑی پکڑنی ہے، رکشہ پکڑنا ہے، یہ ساری چیزیں پروسیسر میں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ آپ کو بیوی نہیں یاد دلاتی، گھر والے نہیں یاد دلاتے، ہاسٹل کا کوئی وارڈن یاد نہیں دلاتا، یہ ساری آپ کے پروسیسر میں پڑی ہوئی چیزیں ہیں، جو ہی آنکھ کھلتی ہے فوراً اٹھ کے اس کے پیچھے لگ جاتے ہو۔ اسی کو کہتے ہیں تذکر، اسی کو ذکرہ، اور یہی یادداشت ہے انسان کی۔ اس میں رکھو دین، اس میں رکھو، پروسیسر میں رکھو دین سارا اپنا۔ دین پیچھے حافظے میں نہ رکھو جو ڈھونڈنے سے تلاش کرنا پڑے۔ وہ معلومات ہیں، انفارمیشن ہے، جغرافیہ وہاں رکھو، تاریخ وہاں رکھو، معلومات وہاں رکھو، لینگویجز وہاں رکھو، باقی اول فول جتنا آپ چاہتے ہو سیکھنا پڑھنا وہ سارا وہاں رکھو پیچھے، کہ جب آپ کو ضرورت پڑے تو اس کو حافظے سے نکال کے یادداشت میں لے آؤ۔ لیکن دین یادداشت میں رکھو سارا۔ اب آپ قرآن کو اس معنی کے تناظر میں پڑھیں کہ قرآن یہی کہتا ہے کہ رسول اللہ کو فرماتے ہیں کہ سارا دین ان کی یادداشت میں لے آؤ، ان کے پروسیسر میں لے آؤ، ازبر ہو، آنکھ کھلتے ہی انہیں پتا ہو کہ کیا کرنا ہے، فریضہ کیا ہے، وقت کیا ہے، ڈیوٹی کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، بتانا نہ پڑے۔ غفلت کس چیز کا نام ہے؟ غفلت ہے اس یادداشت سے، پروسیسر سے نکل کر پیچھے حافظے میں چیز چلی جائے، لاشعور میں چلی جائے، یہ غفلت ہے۔ تذکر دوبارہ اس کو میموری سے، حافظے سے نکال کے پھر پروسیسر میں ڈالنا، پھر یادداشت میں لے آنا تاکہ دھیان میں رہے۔ تذکر صرف بات کر دینے کو نہیں کہتے، آواز دے دینے کو تذکر نہیں کہتے، یادداشت میں لانا، بات کو یادداشت میں لانا یہ تذکر ہے۔ اگر غفلت کا شکار انسان کیا ہے کہ اس کے وقت ہے کام کا، کام پہ حاضر نہیں ہے، اور کسی کام میں یا سویا ہوا ہے یا موبائل پہ بات کر رہا ہے۔ دوسری چیز جو انسان کے توجہ ہٹاتی ہے، دھیان ہٹاتی ہے، خوض ہے۔ خوض کا مطلب ایسے کاموں میں سرگرمی میں پڑ جانا جس کا کوئی ہدف، مقصد، فائدہ، سود نہیں ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، عمر ضائع ہو رہی ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اصل موضوع سے توجہ ہٹی ہوئی ہے۔ خوض ایسی موضوع میں، گفتگو میں پڑ جانا، ایسی سرگرمی میں لگ جانا جس سے اصل کام سے توجہ ہٹ جائے۔ کئی دفعہ آپ پوچھتے ہیں کسی سے، بھئی یہ کام کرنا تھا، مجھے یاد ہی نہیں رہا، توجہ ہی نہیں تھی۔ یہی توجہ کیوں نہیں تھی؟ فرض اسے اگلا سوال ہم نہیں پوچھتے کہ ٹھیک ہے اس کام میں تو توجہ نہیں تھی، توجہ کدھر تھی آپ کی؟ وہ خوض میں تھی، کسی یعنی کوئی آ کے بیٹھ گیا تھا، کال آ گئی تھی، کوئی دوسرا آ گیا تھا، پاس بیٹھ گیا تھا۔ خوض شیطان کرواتا ہے، عمل شیطان ہے، چونکہ اسے انسان کی چابیاں اس کے پاس ہیں، اسے پتہ ہے کہ انسان کو کیسے گمراہ کیا جاتا ہے، ناکام اس کو کیسے بنایا جاتا ہے۔ اب جب ہم یہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں قرآنی، تو عموماً لاابالی لوگ جن کی شخصیتوں کے اندر فسق رچا ہوا ہے، ان کے نزدیک ان اصطلاحات کی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ دنیاوی نقصانات یا دنیاوی رائج اصطلاحات ان کے لیے پیش کی جائیں، فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب ہے یہ نقصان ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کے کہیں کہ انسان شیطان کے ان اعمال سے گمراہ ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے،
تو ہم کہتے ہیں خیر اتنا نقصان نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جنہوں نے امتحان دینا ہے، امتحان میں ناکام کب ہوتے ہیں؟ جب امتحان سے توجہ ہٹ کے خوض میں لگ جاتے ہیں. کتاب کھولی ہے پڑھنے کے لیے اور ساتھ کوئی آ کے بیٹھ گیا شیطان کا چیلا، اس نے مطالعے سے توجہ ہٹا دی، کسی موضوع کی طرف بھی، کسی مکھی کی طرف موضوع آپ کی توجہ دلا دی، مچھر کی طرف توجہ دلا دی، سردی کی طرف توجہ بڑھا دی، کسی آنے جانے والے کی طرف توجہ لگا دی، کوئی اس نے الٹا سیدھا سوال آپ سے کر لیا، بس توجہ ہٹ گئی. کتاب پڑھی ہوئی ہے کھلی ہوئی اور دونوں گپوں میں لگے ہوئے. یہی خوض ہے، ناکامی کا سبب ہے. جتنے ناکام لوگ ہیں دنیا میں، کام کاروبار میں ناکام ہیں، تعلیم میں ناکام ہیں، روزمرہ زندگی میں ناکام ہیں، ان کی ناکامی کا ایک بڑا سبب خوض ہے. یہ ذہنی مشغولیت، مصروفیت جس نے ان کے اصل کام سے توجہ ہٹا دی. آپ توجہ رکھیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں پوری عمر کسی شعبے میں لگا دیتے ہیں، پوری عمر. مثال کے طور پر اگر میں دینی تعلیم ہی کو مثال دوں، حوزات علمیہ میں جو شخصیات ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کافی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں. ہم اپنے ملکی لوگوں کی بات کریں، غیر ملکیوں کی غیبت نہ کریں. ہمارے پاکستان سے الحمدللہ ایک بڑی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں علماء پاکستان کے مدارس میں بھی ہیں اور قوم و نجف اور اس وقت تقریباً ایران کے ہر شہر میں موجود ہیں، دیہاتوں میں بھی، بلکہ ایران کے گاؤں میں جا کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. وہاں پر پڑھانے والے بھی پاکستانی ہیں، پڑھنے والے بھی پاکستانی ہیں. ایران کے کسی بارڈر کے گاؤں میں جا کر اپنے ملک میں وہ مطمئن نہیں ہیں، وہاں کسی گاؤں میں جا کر پڑھنے سے مطمئن ہیں، کیونکہ غیر ملکی تعلیم کا ٹائٹل انسان کو ملتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں ہیں. ان ہزاروں کی تعداد میں کچھ ایسے ہیں جو وہاں 40-50 سال سے وہاں پڑے ہوئے ہیں، 40 سال 50 سال سے وہاں رہ رہے ہیں، مقیم ہیں. 40 سال انسان پڑھ کے کہاں جا پہنچتا ہے؟ 40 سال اگر ایک انسان مسلسل پڑھے تو وہ یہ جو آپ کو آسمان پہ کہکشان نظر آتی ہے اس سے بھی آگے پہنچ جاتا ہے. 40 سالہ تعلیم معمولی تعلیم نہیں ہے، غیر معمولی طالب علمانہ زندگی ہے. 40 سالہ طالب علمانہ زندگی. لیکن آپ جائزہ لیں کہ یہ 40 سال میں کہاں پہنچے ہیں؟ کہیں بھی نہیں پہنچے. 40 سال میں صرف حوزے میں رہے ہیں، 40 سال حوزے سے باہر نہیں گئے. پہنچے کہاں ہیں؟ اسی پہلی کتاب میں ہی پہنچے ہیں، یا شاید پہلی کتاب بھی نہیں آتی ان کو. پھر کیا کرتے رہیں گے؟ خوض. یہ خوض کرتے ہیں، ماہرین خوض ہیں. یہ بیٹھتے ہیں جمگٹھے بنا کے، ٹولے بنا کے، رات بھر گفتگو کرتے ہیں، دن بھر گفتگو کرتے ہیں. جب جسمانی طور پر ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں تو موبائلوں پہ شروع ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے شروع ہو جاتے ہیں. اور اس وقت سوشل میڈیا سب سے بڑا میدان ہے خوض کا، ناکامی کا. چونکہ ہر ایک کے اختیار میں ہے، ہر ایک نے آگے کچھ اور اپنے جیسے اور اس کے لائک کرنے والے ہیں. یہ طے ہے، جیسا خود انسان ہے ایسے ہی اس کے لائک کرنے والے بھی ہیں، ایسے ہی اس کے ویور بھی ہیں. آپ فاسد پیجز پہ جائیں جو اخباروں میں آتا ہے، دنیا بھر کے اخباروں میں آتا ہے، سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ فوش فاسد مواد دیکھا جاتا ہے. خوض عامل ہے انسان کے ناکامی کا. تعلیم میں ناکامی، کام کاروبار میں ناکامی، امتحانوں میں ناکامی، روزمرہ کے معمولات میں ناکامی. کچھ لوگ ہیں جن کی یہ ایک عادت بن گئی ہے کہ کبھی بھی آپ ان کو روز کا کام روز مکمل کرتے ہوئے نہیں پائیں گے.
مثلا آج جو کام انہوں نے کرنا ہے وہ آج ان سے نہیں ہو سکتا. سروے کر لیں آپ پہلے اپنا جائزہ لیں کہ آیا ہم روز کا کام روز انجام دیتے ہیں, اس طرح سے روز کا کام انجام دیں کہ کل پر کوئی چیز نہ چھوڑ کے جائیں کہ یہ کل کریں گے. اکثریت وہ ہیں جو بہت اکا دکا, اقلیت کوئی ہوگی خال خال افراد انگوش شمار جو روز کا کام روز انجام دے دیتے ہیں. اکثریت سے رہ جاتا ہے, چھوٹ جاتا ہے, روز کا کام نہیں کر پاتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ خوض میں زیادہ وقت گزر جاتا ہے. آج کا کام کرنے کے لیے جو وقت تھا ہمارے پاس, جو توانائی تھی ہمارے پاس, وہ ہم نے خوض پر صرف کر دی. اور جب مقررہ وقت کسی اور چیز پر لگ گیا, ہم کسی اور کام میں مصروف رہے, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کام اصلی جو کرنا تھا وہ رہ جاتا ہے, اور یہ پھر روٹین بن جاتی ہے. آج بھی ایسا ہی ہوا, کل بھی ایسا ہی ہوگا, عمر بھر ایسا رہتا ہے. خوض ہمیں روز کے کام سے بھی روک لیتا ہے, ناکامی ہے. یہ ناکام لوگ ہیں جو آج کا کام آج نہیں نبھا سکتے. جن کا آج کا کام رہ جاتا ہے یہ ناکام افراد میں سے ہیں. کیونکہ آج جو کام آپ نے ٹائم رکھا ہوا تھا, کام کی نوعیت رکھی ہوئی تھی, وہ اتنا تھا کہ آج پورے دن میں یہ کام آپ انجام دے سکتے تھے, لیکن ایسے ہو نہیں سکا. اگر خوض سے نکلیں ہم, وقت محفوظ, توانائیاں محفوظ, زندگی محفوظ. تقویٰ کا بڑا عامل خوض سے نکلنا ہے. قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ حق تعالی نے خوض کا ذکر فرمایا ہے متعدد آیات کے اندر. اہل خوض کا ایک عمل سورہ نساء آیا 140 میں ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها. آپ پر اللہ نے کتاب, رسول اللہ پر کتاب نازل کی ہے, اور یہ کتاب جب آپ پیش کرتے ہیں دوسروں کے اوپر, ان اذا سمعتم یعنی لوگ جب سنتے ہیں آیات خدا, یکفر بها انکار کر دیتے ہیں ان آیات کا, یا قولاً انکار کرتے ہیں, یا ذہنی طور پر دل سے انکار کر دیتے ہیں, ایمان نہیں لاتے, یا پھر عملاً انکار کرتے ہیں. کافرین عملی زیادہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو ٹھکرا دیتے ہیں, جھٹک دیتے ہیں, ان پر عمل نہیں کرتے. یکفر بہا ویستہزأ بہا, اور ان آیات کا تمسخر اڑاتے ہیں, ہنستے ہیں, جوک بناتے ہیں, لطیفے بناتے ہیں, ان کے مذاق اڑاتے ہیں. فلا تقعدوا معاہم, ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو. مومنین با تقوی لوگ ان کے پاس مت بیٹھیں. اگر ان کے پاس بیٹھے آپ بھی نابود انہی جیسے ہو جائیں گے. ان کے پیج پہ مت جاؤ, ان کے فیس بک پہ مت جاؤ, ان کے چینل پہ مت جاؤ, ان کی کال نہ اٹینڈ کرو. لا تقعدوا عمومیت ہے اس کے اندر. لا تقعدوا فقط اس کا لغوی معنی نہیں ہے مد نظر کہ آپ اہل خوض کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, چونکہ قرآن کہہ رہے لا تقعدوا بیٹھو نہیں, لیکن کھڑے ہو سکتے ہو, لیٹ سکتے ہو, باقی مباحثہ ان کے ساتھ کر سکتے ہو, چلتے ہوئے سفر کر سکتے ہو. نہ, لا تقعدوا محاورہ ہے کہ ان کے قریب مت جاؤ, اٹھنا بیٹھنا ان سے ترک کر دو, میل ملاپ چھوڑ دو ان سے. کنایا ہے میل ملاپ سے, میل ملاپ ترک کر دو. نہ فون کال کے ذریعے, نہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے نزدیک مت جاؤ. لا تقعدوا معاہم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ, جب تک یہ کسی اور بات میں خوض نہیں کرتے, کسی اور بات میں مصروف گفتگو نہیں ہوتے, جب تک آیات خدا کا مذاق اڑا رہے ہیں,
جب تک اللہ کے احکام کو انکار کر رہے ہیں، جب تک حق کو جھٹلا رہے ہیں، لا تقعدوا معاہم، مت بیٹھو ان کے ساتھ، نہ ہی ہے، حرام ہے ان کے ساتھ بیٹھنا، حرام ہے ان کے پیج پہ جانا، حرام ہے ان کو لائک کرنا، حرام ہے ان کی بات کو آگے فارورڈ کرنا. یہ قرآن فرما رہا ہے. مصادیق میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں وہ پرانے مصادیق بیٹھے ہوئے ہیں، سڑے ہوئے مصادیق. ایک ہدایت کی راہ میں رکاوٹ یہ ہے کہ ہم عموماً سڑے ہوئے مصادیق پہ آیات کو فٹ کرتے ہیں. مثلا جب قرآن میں منافق کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی مراد ہے. وہ تو سڑا ہوا منافق ہے. قرآن کی مراد آپ کے زمانے کا منافق ہے، آپ کی صفوں میں بیٹھا ہوا منافق ہے، آج نسل حاضر کا منافق ہے. آپ کو قرآن عبداللہ ابن ابی کیوں بتائے گا؟ وہ آپ کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ آج کا زندہ منافق جو مسلمانوں کے اندر گھسا ہوا ہے، نقاب پہن کر حلیہ مومنین والا بنا کر، یہ در حقیقت نشاندہی کرنا مراد ہے. اسی طرح اہل خوض جو آپ کے زمانے کے ہیں، جب تک یہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، احکام کا مذاق اڑا رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، لا تقعدوا معاہم انکم اذن مثلہم، اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھے، انکم تم مومن اگر ان خائزین کے ساتھ بیٹھے، دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھے، دین کا انکار کرنے والوں کے ساتھ، جھٹلانے والوں کے ساتھ بیٹھے، انکم اذن مثلہم، تم بھی اس صورت میں انہی کی طرح سمجھے جاؤ گے، تم بھی خائزین میں سے سمجھے جاؤ گے، تم بھی باطل سمجھے جاؤ گے اگر ان کے ساتھ آپ نے میل ملاپ یا گفت و شنید رکھی. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، چونکہ اللہ نے جہنم میں اکٹھا کر دینا ہے منافقوں کو اور کفار کو، منکرین کو، جھٹلانے والوں کو اور منافقوں کو جہنم میں خدا نے ایک جگہ پر کر دینا. اس کے علاوہ بھی آیات ہیں جو موضوع خوض کو اور اس کے خطر کو اور اس کے نقصان کو ذکر فرما رہی ہیں کہ انسان، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ تقوی انسان کا نابود ہو جاتا ہے. جیسا کہ عملاً ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایمان کی، دین کی باتیں تو نظر آتی ہیں لیکن تقوی نظر نہیں آتا. علم نظر آتا ہے، تقوی نظر نہیں آتا. اسی طرح بہت سارے جذبے نظر آتے ہیں، تقوی نظر نہیں آتا. اور تقوی نہ ہو تو ہر چیز نقصان دہ ہو جاتی ہے. عبادتیں بھی بغیر تقوی کے نقصان دہ ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں شر خوض سے اور شرور شیطانی سے خداوند تعالیٰ سب سے، اور شرور انفس سے خداوند تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبتی الرحمہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ. عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی.
بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے با تقوی امت کی تشکیل کے لیے جو اہتمام فرمایا ہے، اس میں ایک اہم رکن نماز جمعہ ہے، اور نماز جمعہ کو تقوی کے فروغ کے لیے مختص کیا ہے۔ لیکن یہ رکن دین، رکن تقوی اور رکن نظام امامت، یہ بجائے خود پیچیدگی کا شکار ہوا ہے، جس میں ایک اہم مسئلہ فقہ امامیہ میں فہم مطلب میں پیش آیا ہے اور تشویش پیدا ہوئی ہے فتاویٰ کے اندر۔ اہل سنت میں جزیات میں، خصوصیات میں اختلاف ہے، لیکن اصل مسئلہ وجوب جمعہ میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن امامیہ میں لگ بھگ 5 متضاد فتاویٰ ہیں۔ ایک فتویٰ یہ ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے تعینی، ایک فتویٰ ہے نماز جمعہ واجب ہے تخییری، یہ مشہور فتویٰ ہے۔ ایک فتویٰ یہ ہے کہ نماز جمعہ نہ واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے، اور ایک فتویٰ یہ ہے کہ نماز جمعہ جائز بھی نہیں ہے بلکہ حرام ہے، زمانہ غیبت کبریٰ میں نماز جمعہ پڑھنا حرام ہے، یہ بھی فتویٰ موجود ہے۔ ایک سے زیادہ فقہا کا، کئی فقہا کا فتویٰ ہے کہ نماز جمعہ جائز ہی نہیں ہے۔ خوب اب یہ تشتت، یہ اختلاف بہت خوفناک اختلاف ہے کہ ایک حکم قرآنی کے متعلق فتاویٰ اتنے متضاد ہوں اور اتنا ان کے درمیان فاصلہ ہو، بعد بعید ہو، حرمت سے لے کر وجوب تک۔ یہ کہاں سے یہ اختلاف پیدا ہوا؟ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی وجوب میں اختلاف نہیں ہے، خصوصیات میں ہے، مثلا گاؤں میں ہو سکتا ہے جمعہ یا نہیں، فاصلے کے لحاظ سے یا جمعہ پڑھانے والے خصوصیات کا فرق ہے، لیکن یہاں یہ اصل وجوب زیر باس ہے کہ واجب ہے۔ دوسرا یہ فتویٰ حرام ہے، وجوب و حرام کے درمیان فتاویٰ ہیں۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فہم میں مسئلہ دشواری کا شکار ہوا ہے، جبکہ اس کا کوئی بڑا عامل نہیں ہے۔ نہ قرآن کے اندر اتنے تضاد کی گنجائش ہے، نہ روایات کے اندر اتنے تضاد کی گنجائش ہے کہ ہم وجوب و حرمت کے درمیان امر دائر کر دیں۔ قرآنی نص ہے سری وجوب کے اوپر، روایات ساری وجوب کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ ایک روایت نے بھی جواز یا استحباب یا حرمت پہ دلالت نہیں کی، ایک روایت نے بھی۔ مشکل یہاں سے پیش آئی ہے، 2 وجوہات ہیں مشکل اس فتویٰ کی۔ ایک عصر ائمہ میں، چونکہ جو کہہ رہے ہیں نا غیبت کے زمانے میں جمعہ واجب نہیں ہے یا تخییری ہے، زمانہ حضور امام میں بھی ان کو فتویٰ دینا چاہیے کہ جمعہ جائز نہیں ہے، چونکہ حکام جور بنو عباس اور بنو امیہ اور ان کے تربیت یافتہ جو آئمہ جمعہ قائم کرتے تھے، اس میں آئمہ ہدا، آئمہ اہل البیت شرکت نہیں کرتے تھے، مگر خاص تقیے کے موقع پر کسی 1-2 موارد میں ہے کہ شرکت کی، لیکن عموماً نہیں تھے، شرکت کرتے تھے۔ خوب اگر امام جمعہ میں نہیں جا رہے تو اس کا مطلب ہے حضور امام میں بھی جمعہ واجب نہیں ہے۔ ابھی کہہ رہے غیبت کے زمانے امام آئیں گے تو جمعہ واجب ہوگا۔ آپ تاریخ ائمہ میں پڑھیں، جمعہ چونکہ حکومت تو ائمہ کی نہیں تھی،
شیعہ بہت جلدی حکومت سے دستبردار ہو گئے، بہت جلدی، اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا جلدی ان کو، لیکن ہو گئے۔ ائمہ ہدی جن کا حق تھا حاکمیت، وہ مسند حکومت پر نہیں تھے، اور اس کے بجائے حکام جور، حکام ظلم، بنو امیہ اور بنو عباس، انہوں نے دین کو بھی اپنی ریاست کا حصہ، حکومت کا حصہ بنایا ہوا تھا، اور تمام دینی معاملات حکام جور انجام دیتے تھے، اور اپنے مامور اور تنخواہوں پہ رکھے ہوئے لوگوں سے یہ عبادتیں کرواتے تھے۔ اب جس جمعہ میں بنو امیہ کے زمانے میں بالخصوص جس نماز جمعہ میں امیر المومنین پر نعوذ باللہ لعن طعن ہو رہی ہے، تو وہاں کیسے کوئی مومن جائے گا اس جمعہ میں شرکت کے لیے؟ وہاں کیسے امام مثلا جائیں گے، یا کوئی اور جائے گا با تقوی انسان اس جمعہ میں جائے گا؟ وہاں تو فاسق فاجر ہی جا سکتا ہے۔ جس نماز جمعہ میں امیر المومنین پر لعن طعن ہو رہی ہے نعوذ باللہ، اور 100 سال تک ہوتی رہی، بنو امیہ کے پورے دور اقتدار میں ہوتی رہی، ایک ان کا بادشاہ خلیفہ آئے عمر ابن عبدالعزیز، انہوں نے پابندی لگائی، اس کے بعد پھر شروع ہو گئی دوبارہ۔ ایسے نماز جمعہ میں تو جانا ہی جرم ہے، وہ تو نماز جمعہ ہے ہی نہیں ہے۔ اس کو دستاویز اگر قرار دیں ہم، تو پھر تو مطلقہ نماز جمعہ کا وجوب اٹھ جاتا ہے، چونکہ امام کے زمانے میں حکام جور جمعہ قائم کرتے تھے، ائمہ اس میں نہیں جاتے تھے، اور ان کے شاگرد بھی نہیں جاتے تھے۔ زمانہ غیبت کبریٰ میں آپ نے پابندی لگا دی فتویٰ دے کر کے جائز نہیں ہے، تو پھر کب جائز ہے؟ پھر قرآن کا یہ حکم کب عمل ہوگا؟ روایات میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں جمعہ واجب نہیں ہے، یہ استنباط ہے روایات سے۔ ایک بڑا عامل وہ روایات ہیں جن کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جمعہ نماز جماعت کی صورت میں قائم ہوگا، اور امام کے ساتھ۔ اس امام سے مراد امام معصوم لیا ہے بعض لوگوں نے، اور دوسروں نے جو پہلے نے کہا، دوسرے نے لکیر کے فقیر کے طور پر اسی کی بات آگے اپنے فتویٰ میں لے لی۔ یہ دو بڑی دلیلیں ہیں جس وجہ سے تشویش پیدا ہوئی ہے نماز جمعہ میں، تو دونوں کا عرض کروں گا۔ پہلے ہم روایات کا اندازہ لگا لیں کہ کوئی ایسی روایت کسی بھی کتاب میں ہے جو یہ کہتی ہو کہ نماز زمانہ غیبت میں جمعہ واجب نہیں ہے، کوئی ایک روایت بھی نکل آئے۔ بھلے وہ روایات ہیں جن کے بارے میں ہے کہ امام کے ہوتے ہوئے جمعہ ہوگا، لیکن اس امام سے مراد امام جماعت ہے، نہ امام معصوم۔ اس بابت مرحوم شیخ حر آملی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب، معتبر کتاب ہے حدیث کی، شیعہ میں تو معروف ہے، اہل سنت بھی اگر شیعہ فقہ، علماء اہل سنت اگر شیعہ فقہ سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے۔ وسائل الشیعہ تمام فقہی روایات، اور اکثر جس کی روایات صحیح ہیں، ضعیف روایات بھی ہیں اس کے اندر، لیکن صحیح زیادہ روایات ہیں، یہ ساری اس کتاب کے اندر ہیں۔ اور علماء محققین کسی بھی مذہب کے ہوں، تشیع کی فقہ کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس یہ منبع ضروری ہے۔ اس میں 5واں باب ابواب نماز جمعہ میں مرحوم صاحب وسائل نے یوں ذکر کیا ہے: باب عدم اشتراط وجوب الجمعہ بحضور سلطان العادل او من نصبہ۔ جمعہ کے وجوب میں شرط نہیں ہے سلطان عادل کے کہ وہ جمعہ قائم کرے یا اس کا منصوب جمعہ قائم کرے، یہ شرط نہیں ہے وجوب نماز جمعہ میں۔ ووجوبها مع وجود امام عدل یحسن الخطبتین وعدم الخوف۔ بلے ایک شرط ہے، وہ یہ کہ امام عادل نماز جمعہ میں ہونا ضروری ہے، جو دو کام کر سکتا ہو، ایک خطبہ دے سکتا ہو اور دوسرا ڈر نہ ہو، اس کے اندر خوف نہ ہو، بے خوف ہو۔
ان دو خصوصیت کا جب مل جائے کوئی بندہ تو وہ آپ اس کے ذریعے جمعہ قائم کر سکتے ہیں. البتہ باقی شرائط کے ساتھ، باقی شرائط مفروض ہیں اس میں، نہ یہ کہ جہاں امام ملے ایک ہی مسجد میں دو جگہ چند جگہ نماز جمعہ قائم ہو جائے، ایسے نہیں ہو سکتا، یا فاصلہ شرعی پورا نہ ہو اور نماز جمعہ قائم ہو جائے. اس روایت، پہلی روایت اس باب کی، کئی روایات ہیں اس باب میں. مرحوم صاحب وسائل نے پانچ روایات مجموعی طور پر ذکر کی اور چند اپنی وضاحتیں ہیں، وہ وضاحتیں بھی بہت عمدہ ہیں، وہ پڑھوں گا میں آپ کی خدمت میں. پہلی روایت ہے محمد ابن الحسن باسنادہ عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن ہشام ابن سالم عن زرارہ کہ سند کے لحاظ سے معتبر روایت ہے. قال حسن ابو عبداللہ علیہ السلام، زرارہ کہتے ہیں کہ ایک دن امام صادق علیہ السلام نے ہمیں بہت ڈانٹا اور ہمیں اکسایا، ہمیں مائل کیا، ہمیں مبعوث کیا، تیار کیا ہمیں. کس بات پر؟ علی صلاۃ الجمعہ، نماز جمعہ پر امام علیہ السلام نے ہمیں مائل کیا، اکسایا، ابھارا، ترغیب دلائی. حتی ظننتو، زرارہ یہ کہتے ہیں کہ امام نے اتنی تاکید کی نماز جمعہ پر امام صادق علیہ السلام نے کہ مجھے یہ یقین ہو گیا یا گمان ہو گیا کہ انہو یرید ان نأتیہ، کہ امام صادق علیہ السلام گویا یہ فرما رہے ہیں کہ اس جمعے کو سارے آنا ہمارے پاس، ہمارے گھر میں، اور ان کے پاس آ کے جمعہ قائم کریں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیچھے نماز جمعہ پڑھیں. فقلتو، یہ ظاہراً جمعرات کے دن کی بات ہے، چونکہ آگے ہے نغدو علیک. زرارہ کہتے ہیں یہ سن کر، امام صادق علیہ السلام کی ترغیب و تشویق سن کر امام سے پوچھتے ہیں کہ نغدو علیک، بس کل آ جائیں جمعہ پڑھنے ہم، یعنی گویا جمعرات کو یہ بات ہو رہی تھی. دوسرے دن جمعہ تھا اور ایک دن پہلے امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اور مومنین کو اکسایا کہ جمعہ پڑھو تم. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آنا اور میرے پیچھے آ کے جمعہ پڑھو. زرارہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ نغدو علیکا، کل ہم آپ کے پاس آ جائیں جمعہ پڑھنے؟ فقال لا، امام نے فرمایا نہ، میرے پیچھے نہیں آ کے جمعہ پڑھو. انما انیت عندکم، میں یہ کہہ رہا ہوں تم خود جمعہ پڑھو، تم خود جمعہ قائم کرو، نہ کہ میرے پاس آؤ میرے پیچھے آ کے پڑھو، خود تم جمعہ قائم کرو. دوبارہ سنیں، یہ حدیث معتبر امام صادق علیہ السلام کی باب پنجم ابواب صلاۃ الجمعہ میں زرارہ نقل کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت. حدثنا، زرارہ کہتے ہیں حدثنا ابو عبداللہ علیہ السلام، ہمیں ابھارا، اکسایا، مائل کیا، تیار کیا، علی صلاۃ الجمعہ، نماز جمعہ پڑھنے پر امام صادق علیہ السلام نے. حتی ظننتو، امام علیہ السلام کی تاکید سن کر میرا یہ گمان ہوا کہ انہو یرید ان نأتیہ، کہ ہم امام کے پیچھے آ کر نماز پڑھیں. فقلت نغدو علیکا، تو ہم نے کہا کہ کل آپ کے پاس آ جائیں نماز جمعہ پڑھنے. فقال لا، نہ میرے پاس نہیں آنا. انما انیتو، میری مراد یہ ہے کہ تم پڑھو، اپنے ہاں جمعہ قائم کرو. وہ زرارہ ادھر ہی تھے جدھر امام صادق علیہ السلام تھے، کہا کہ وہاں اپنے پاس جمعہ قائم کرو. یعنی امام صادق علیہ السلام مدینہ میں تھے، زرارہ کوفہ میں، بصرہ میں تھے، کہا وہاں جمعہ قائم کرو اپنے شہر میں، نہ میرے پاس ہو. روایت دیگر ہے وہ بِإِسْنَادِهِ عن محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس عن عبداللہ ابن مغیرہ عن ابن بکیر عن زرارہ عن عبد الملک عن ابی جعفر علیہ السلام. یہ روایت امام باقر علیہ السلام سے ہے. امام علیہ السلام نے زرارہ کو کہا، توجہ فرمائیں، ابھی زرارہ اتنی عظیم شخصیت، برجستہ شخصیت. قال مثلو کا، امام باقر علیہ السلام نے زرارہ سے کہا مثلو کا،
یہلکو ولم یصلی فریضۃ فرضها اللہ، تجھ جیسا آدمی ہلاک ہو جائے گا اگر وہ فریضہ قائم نہ کرے جو اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ زرارہ تجھ جیسا آدمی ہلاک ہو جائے، یعنی امام علیہ السلام ایک قسم کا تعجب اور حیرت اظہار کر رہے ہیں کہ زرارہ جیسا فقیہ، زرارہ جیسا عظیم الشان راوی، مجتہد، محدث، دین شناس، یہ ہلاک ہو جائے۔ مثلک یہلک، تجھ جیسے ہلاک ہو جائیں۔ ولم یصلی فریضۃ فرضها اللہ، اس فریضہ کو قائم نہ کرنے کی وجہ سے جو اللہ نے فرض کر دیا ہے، اس فریضہ کو چھوڑنے کی وجہ سے تجھ جیسے اگر ہلاک ہو جائیں۔ قال قلت کیف اصنع، تو پھر میں کیا کروں؟ زرارہ غیر معمولی فقیہ ہیں۔ یہ موضوع میں پہلے کئی دفعہ اشارہ کیا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے، توفیق ملے، فرصت ملے، یہ انتظامی کاموں سے تو ان موضوعات کو زندہ کیا جائے۔ یہ دین کے جو سرمائے ہیں، شخصیات ہیں، ان کے افکار ہیں، ان کی خدمات ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ان سے آگاہ ہو، موجودہ نسل آگاہ ہو۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے، جن کی زحمتوں سے آج ہم نعمت دین خدا سے بہرہ مند ہیں؟ یہ وہ عظیم لوگ ہیں، عظیم المرتبت لوگ ہیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ زرارہ تجھ جیسا ہلاک ہو جائے اور وہ فریضہ انجام نہ دے جو اللہ نے فرض کیا ہوا ہے، اتنی تدین کے بعد۔ زرارہ جیسی وہ شخصیات ہیں جن کا نماز تہجد ترک نہیں ہوتا، اور اتنے باتقوا ہیں کہ دین کی جز جز کو انہوں نے سمجھا اور آگے نقل کیا ہے، پیش کیا ہے۔ انہیں امام فرما رہے ہیں کہ حیف نہیں ہے، افسوس نہیں ہے کہ تجھ جیسا آدمی ہلاک ہو جائے اتنی عظمت کے باوجود۔ کس بنیاد پر؟ صرف اس فریضے کے ترک پر جو اللہ نے واجب قرار دیا ہے، اور وہ ہے نماز جمعہ۔ قال کیف اصنع، تو پھر میں کیا کروں؟ زرارہ پریشان ہوئے کہ پھر میں کیا کروں؟ میں جو اتنا پڑھ کے، اتنا فقاہت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو کر، اور میں بھی ہلاکت کی طرف جا رہا ہوں، تو پھر میں کیا کروں کہ ہلاکت سے بچوں؟ قال صلوا جماعتن، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ، نماز با جماعت پڑھ، یعنی صلاۃ الجمعہ، یعنی نماز جمعہ پڑھ۔ جماعت پڑھ یعنی جمعہ پڑھ، جمعہ کی نماز پڑھ۔ اگر جمعہ کی نماز تجھ جیسے بندے نے نہیں پڑھی تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہ روایت دوسری سند بھی ہے، صاحب وسائل نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ روایت سوم اسی باب کی ہے۔ ان محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی، ان محمد ابن یحییٰ، ان محمد ابن الحسین، ان عثمان ابن عیسیٰ، ان سماعہ قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الصلاۃ یوم الجمعہ، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، راوی ہیں اس کے سماعہ، ظاہراً سماعت ابن مہران، عن الصلاۃ الجمعہ، میں نے نماز جمعہ کے بارے میں پوچھا کہ روز جمعہ نماز کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فقال اما مع الامام فرقعتان، اگر امام ہو، امام جماعت، اگر امام ہو پڑھانے والا تو روز جمعہ 2 رکعت نماز پڑھو گے۔ وَأَمَّا مَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ، لیکن اگر کوئی جماعت سے نہیں پڑھتا، فرادہ روز جمعہ زور کے وقت روز جمعہ نماز پڑھتا ہے، فَهِيَ 4 رکعات بِمَنزِلَةِ الظُّهْرِ، یہ نماز جمعہ 4 رکعت پڑھے گا اور یہ بمنزلہ ظہر پڑھے گا۔ اس روایت میں یہ تفصیل بیان کی گئی ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ ہی پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ ہو یا فرادہ ہو، لیکن فرق یہ ہے کہ امام جماعت، امام جمعہ موجود ہو تو 2 رکعت، امام جمعہ موجود نہ ہو، تنہا پڑھ رہے ہو فرادہ، تو پھر 4 رکعت۔ یہ 4 رکعات بے منزلہ ظہر ہیں،
یہ نہیں فرمایا کہ یہ 4 رکعت نماز ظہر ہے بے منزلہ جمعہ ہے، یعنی یہ جمعہ کی جگہ 4 رکعت ظہر پڑھ لو. یہ فرمایا ہے کہ یہ جمعہ کی 4 رکعت پڑھو گے جو نماز ظہر شمار ہوگی. یعنی اذا کان امام، اب امام خود فرما رہے ہیں کہ امام کے ساتھ سے مراد کیا ہے. امام سے ہی پوچھ رہا ہے، امام سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، امام معصوم سے پوچھ رہا ہے، اور امام معصوم اس کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر امام ہو تو پڑھو نماز جمعہ 2 رکعت پڑھو، اگر امام ہو تو 2 رکعت پڑھو. وہ کہہ سکتے تھے نا کہ میرے پیچھے آ کر 2 رکعت پڑھو، میں جب نہانا ہوں تو وہاں پر 4 رکعت پڑھو. فرمایا اگر امام ہے تو 2 رکعت پڑھو. امام سے کیا مراد ہے؟ یعنی اذا کان امام یخطب، وہ امام جو خطبہ دے سکے. خطبہ اہمیت رکھتا ہے نماز جمعہ میں. خطبہ کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر خطبہ نہ سنیں، خطبہ میں شرکت نہ کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں، یہ نماز جمعہ کافی نہیں ہے. خطبے سمیت نماز جمعہ واجب ہے. خطبہ استثناء کر کے نہیں ہے. بعض بیٹھے رہتے ہیں، آخری جب 2 رکعت کا وقت آتا ہے شرکت کرتے ہیں. وہ پوچھا لگانے آتے ہیں دین کو. نہ، پورا دین اپناؤ. شروع میں بسم اللہ سے، امام کے اس سے پہلے، بلکہ بعض روایت میں کہ امام پہلے آ کے ممبر پہ بیٹھ جائے، بعد میں مقتدی آئیں، امام پہلے حاضر ہو. اور خطبہ شروع سے پہلے خطبے کی بسم اللہ سے شروع ہو نماز جمعہ میں شرکت. اذا کان امام یخطب، جب امام ایسا ہو جو خطبہ دے سکے، اس کے ساتھ 2 رکعت. فَإِن لَمْ يَكُنْ امام یخطب، اگر ایسا امام نہیں ہے، وہ ہیں ایسے امام جو نماز تو پڑھا لیتے ہیں لیکن خطبہ نہیں دے سکتے، گونگے امام. عالم کو گونگا نہیں ہونا چاہیے. سمن بکمن امیون، ایسا عالم نہیں چاہیے دین کو. سمن بکمن امیون، تقریر نہ کر سکے، مجلس نہ پڑھ سکے، خطبہ نہ دے سکے، نکاح نہ پڑھا سکے، جنازہ نہ پڑھا سکے، ایسا عالم دین کو نہیں چاہیے. یہ کسی اور شعبے میں چلا جائے، وہاں جہاں خاموشی سے کام چلتا ہے. سمن بکمن ادھر چلے گا. دین کے لیے امام ناطق چاہیے، عالم ناطق چاہیے، عالم فصیح چاہیے، عالم بلیغ چاہیے. فَإِن لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ يَخْطُبْ فَهِيَ 4 رَكَعَاتٍ وَإِن صَلُّوا جَمَاعَةً، اگر امام نہیں ہے اور جمعہ پڑھنا چاہتے ہو تو 4 رکعت پڑھو، اگرچہ با جماعت پڑھ رہے ہو. امام خطیب اگر ہے، خطبہ دینے والا امام، 2 رکعت پڑھو. خطبہ دینے والا امام نہیں ہے تو پھر 4 رکعت پڑھنی ہوگی آپ کو. جمعہ کے دن پہلی روایت میں ہے کہ یہ 4 رکعت بے منزلہ ظہر ہوں گی، لیکن نماز جمعہ. اور ایک اور روایت میں ہے، وہ آئے گی کہ اگر 4 رکعت پڑھتے ہو، امام خطیب نہیں ہے، امام جماعت ہے، با جماعت پڑھ رہے ہو، یا فرادہ نماز ظہر جمعہ کے دن اگر پڑھ رہے ہو، بالجہر پڑھو، حمد اور سورہ بلند آواز سے پڑھو، مغرب اور عشاء کی طرح پڑھو اس کو، تاکہ نماز جمعہ تلقی ہو، نماز جمعہ کا اس کے اندر آ جائے، سایہ آ جائے. فَيَا 4 رکعات وَإِن صَلُّوا جَمَاعَةً. یہ 2 سندوں سے روایت ہے جو صاحب وسائل یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی روایات ہیں. پھر اس کے بعد ایک وضاحت ہے جو خود صاحب وسائل کرنا چاہتے ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں عرض ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو احکام دینی کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان فرائض دینیہ کو، ارکان دین کو قائم کرنے کی اللہ تعالی سب کو توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.